تو میں یہ پوچھ رہا کہ اتنے سال اگر ہم اپنے امام کی ہیلپ کرنے کے لیے یا نصرت امام کے لیے اگر ہم اپنے امام کا صحیح وجہ سے استقبال نہیں کریں گے، ویلکم نہیں کریں گے، انتظار نہیں کریں گے، ویٹ نہیں کریں گے، تو آپ انصاف سے بولو ہم نیچے خبر میں رہیں گے، 13 معصومین کی حکومت اوپر رہے گی؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف ناؤ، اب اپنی اس لائف میں کچھ کام کرو کہ تم مر بھی جاؤ تو جب ظہور امام ہو تو تمہارے خبر میں 2 فرشتے آئیں گے اور آ کر تمہارا نام لیں گے، نام لے کے بولیں گے کہ فلاں ابن فلاں اٹھ جا، تیرے امام نے ظہور کیا۔ اس کی دلیل مفاتیح الجنہ شیخ عباس خمی کی کتاب دعائے ندبہ، دعائے ندبہ کے فوراً بعد جو دعا ہے اس کا نام ہے دعائے عہد۔ یہ وہ ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا، کوئی آدمی، کوئی لڑکی، کوئی لڑکا، کوئی عورت، یہ مرد، یہ موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے ہمارے پاس۔ میری خواہش آپ سے ہے کہ آپ دعائے عہد پڑھو۔ دعائے عہد کے بارے میں چھٹے امام کا جملہ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھے گا، یہ دعا کا ایک ایک ورڈ کے بدلے میں، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ معاف کرتا، 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا۔ اگر 40 دن 40 ڈیز تک کوئی دعائے عہد پڑھے اور ایسا ہاتھ رکھ کے پڑھا جاتا کہ جیسے تم اپنے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے، دعا کمپلیٹ ہوتی، اپنے پیر پہ مار کے کہتے الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان۔ اگر 40 دن تم یہ دعا پڑھو تو 40 ڈیز کے بعد تمہارے اوپر اسی دعا میں امام یہ وعدہ کر رہا کہ تم مر بھی جاؤ گے تو میرا بیٹا جب ظہور کرے گا تو تم کو اٹھاؤ گے۔ تو اٹھانے کے لیے اس میں ہم کہتے، اسی دعا کا ٹرانسلیشن پڑھو، اس میں ہم خود امام کو بولتے کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے ہم اپنے کفن کو اپنی باڈی کے اوپر ریپ کریں گے اور نیزے کو لے کے اپنی لحد سے، اپنی گریو سے اٹھیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ تو دوستو 2 چیزیں میں نے بتائی کہ ایک دعائے عہد ہے کہ جس سے، اور پھر ایک ہے فیالیتنی کنتو معکم کہ کاش میں کربلا میں ہوتا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہے جس سے یہ پروف ہوتا کہ امام آنے کے بعد ہم امام کی مدد کو جائیں گے۔ تو آپ سوچو اگر امام کی مدد بہتر ہے یا 1 ملین ایئر نیچے اندھیرے میں رہنا بہتر ہے؟ What do you want؟ امام کے پاس جانا چاہتے یا نیچے رہنا چاہتے؟ نیچے کیا ہے پتہ ہے؟ نیچے اتنی سخت جگہ ہے، اتنی ہارڈ جگہ ہے۔ جب میں کمپالا آیا فرسٹ ٹائم لاسٹ ایئر تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں کا ویدر بہت ماڈریٹ ہوتا۔ اب میں نے آ کے بھی دیکھا، بالکل سکون کا، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ فینس ہیں یہاں پہ، ایئر کنڈیشنز بہت کم ہیں، اس لیے کہ بڑا آرام ہے۔ اور میں کہاں سے رہا تھا؟ گلف سے آ رہا تھا، اور وہاں پہ کیا ٹیمپریچر تھا؟ آلموسٹ 47۔ پھر یہاں آیا تو جنت لگی کہ اتنا اچھا موسم ہے۔ 47 میکس گلف میں جو ہے، کویت بہت گرم ہوتا ہے، 50-51 جاتا۔ 50 ٹیمپریچر مینس یو کین انڈرسٹینڈ کہ 50 کیا حالت ہے۔ 50 ٹیمپریچر کے بعد لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایک نیچر ہے کہ ہم ایئر کنڈیشن میں چلے جائیں گے، فین میں چلے جائیں گے، شیڈ کے نیچے چلے جائیں گے۔ آپ کو معلوم نیچے کیا ٹیمپریچر رہتا؟ غور سے سنو، جب ہم مریں گے نا، 100% مرنا تو ہے نا، تو جب بیٹا لے کے جا کے نیچے لٹائے گا نا اور جب لحد کو بند کرے گا، امریکہ میں اس پہ ریسرچ ہوا کہ کافن کو نیچے رکھ دینے کے بعد اوپر سے ایئر ٹائٹ اگر کوئی کر دے، ایئر ٹائٹ جیسا لحد کو، گریف کو ہم کرتے پوری اوپر سے ایئر ٹائٹ کر دیتے، کافن رکھنے کے بعد، ایئر ٹائٹ رکھنے کے بعد ٹیمپریچر نیچے کیا رہتا؟ 100% ہیومیڈیٹی رہتی۔ آپ جس کو بولتے سانس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آکسیجن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، اوپر ایئر کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ نیچے کا جو ٹیمپریچر بتایا گیا نا 200+، 200+۔ اب یہ ایزی مت لو کہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، وی ڈونٹ نو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 200+۔ یہ بہتر ہے یا امام کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر ہے؟